له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت کے لیے دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم صحیح بات پیش کرنے پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں اور جو حضرات قرآن کریم کے ترجمے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے جا بجا اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بھی دی اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن کریم میں جا بجا. جہاں بھی اللہ مثال بیان کرتے ہیں وہاں ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال اس لیے ہے کہ تاکہ مثال سے بات سمجھ اچھی طرح آتی ہے. مکھی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی قرآن کریم میں کہ مکھی جیسی چیز جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، جن قبروں والوں سے بزرگوں سے تم اولادیں مانگتے ہو، اپنی مرادیں مانگتے ہو، وہ اس چھوٹی سی مکھی کا تو حل کر نہیں سکتے کہ یہ ان کی خوراک میں سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے. مکھی جیسی چھوٹی حقیر چیز بنا نہیں سکتے. اور علماء نے لکھا یہاں تک کہ مکھی جیسی حقیر چیز ان پر بیٹھ جائے تو میت ہوں تو اڑا نہیں سکتے. لیکن یہ باتیں سمجھ انسان کو تھوڑے دیر سے آتی ہیں. بار بار جب بات سنتا رہتا ہے انسان تو سمجھ آتی ہے، بار بار سنتا نہیں ہے تو سمجھ بھی نہیں آتی.
یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال، عقیدہ توحید کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے۔ کلمتاً طیبتاً، کلمہ توحید کی مثال، توحید کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ یہ جو توحید ہے، توحید کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں کہ توحید جہاں بیان ہوگی وہاں لوگ کم ہوں گے، سامعین کم ہوں گے، جہاں قصے کرامت کہانی ہوگی وہاں زیادہ ہوں گے۔ ہم لوگوں کی فطرت ہے کہ چونکہ عجمی ہیں ہم، عجم میں تو قصے کہانیاں ہی ہیں، الف لیلا کے قصے اور تلسم ہوش ربا کے قصے اور امر عیار کی کہانیاں اور کیا کیا چیزیں، الف لیلوی داستانیں۔ تو عربوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ عرب قبل از نزول قرآن و اسلام زیادہ سے زیادہ یہ کرتے تھے، قصے اگر کرتے بھی تھے تو اپنی بڑوں کی بہادری کے، جنگوں کے، لڑائیوں کے، شجاعت کے، یا شعر و شاعری کہتے تھے۔ تو توحید، عقیدہ توحید جو سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے اسلام کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری کائنات کا خلاصہ ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، یہ جو پاک کلمہ ہے، یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ جو اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ جو بول ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلمۃ طیبۃ، یہ پاک کلمہ ہے، پاک کلمہ ہے، کشجرۃ طیبۃ، یہ اس کی مثال ایسے اس درخت کی طرح ہے جو درخت بھی پاک ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ عقیدہ توحید، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ مومن کے ایمان کی مثال، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح، کہ کھجور کا درخت وہ بھی جب زمین میں گڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرتے ہیں، کھڑا فرماتے ہیں، تو وہ بہت نیچے ہوتی ہیں، اس کی جڑیں، کھجور کے درخت کی جڑیں بہت نیچے ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں۔ اصلها ثابت، اس کی جو اصل ہے وہ گہرائی میں ہے۔ ایسے ہی عقیدہ توحید جب بس جاتا ہے، جب رچ جاتا ہے تو وہ گہرا ہو جاتا ہے۔ پھر توحید کے عقیدے پر چلنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پیشکش اس عقیدے سے ہلا نہیں سکتی۔ آپ عملی زندگی میں بھی دیکھ لیجیے، جو عقیدہ توحید پر چلتا ہوگا اس پر زندگی کی جتنی مشکلات، مسائل، حادثات، مصائب آئیں گے، وہ ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے زندگی گزارے گا۔ اولاد نہیں ہوگی تو کسی زیارت یا قبر پر جا کر سیب کھا کر اولاد نہیں لے گا، یہی کہے گا اللہ دیتے ہیں، جب دینا چاہیں تو عطا فرماتے تھے، نہ دینا چاہیں تو نہیں بھی دیتے۔ اپنے کئی پیغمبروں کو اولاد نہیں دی ہے۔ اسی طرح مشرک ہوگا، شرکیات پر چلتا ہوگا، عقیدے کا کمزور ہوگا، تو کبھی توحید کی بات سنے گا تو ادھر آ جائے گا، کبھی سنے گا کہ فلاں بزرگوں، فلاں زیارت سے، فلاں بابا جی سے بھی کوئی چیز مل جاتی ہے، کبھی وہاں چلا جائے گا۔ پیوست نہیں ہے عقیدہ، کمزور ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور جیسے شاعر نے کہا
راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ کبھی یہاں ہوگا، کبھی یہاں ہوگا، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ عقیدہ توحید پر ہوگا اور اللہ کو ماننے والا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کھجور کے درخت کی طرح یہ ایمان جیسے کھجور کا درخت زمین میں پیوست ہے اور اس کی جڑیں نیچے تک ہیں، اور وہ نیچے سے گہرائیوں سے جتنی جڑ نیچے ہوگی اتنے نیچے جو پانی کے خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہاں سے خوراک لے گا۔ جتنا عقیدہ توحید دل میں رچا بسا ہوگا اتنا ہی، جتنا عقیدہ توحید رچا بسا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اعمال صاف ہوں گے، عقیدہ صاف ہوگا، دل صاف ہوگا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور قرآن کریم نے کہا کہ کھجور کے درخت کی ہم مثال بیان کرتے ہیں فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ یہ کھجور کا درخت آسمان کی بلندیوں تک چلتا ہے، جاتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، اس کا پھل اوپر لگتا ہے، گندگی سے پاک ہوتا ہے اس کا پھل۔ کھجور کے درخت کا پھل گندگی سے اوپر چونکہ اٹھا ہوتا ہے، اوپر لگا ہوتا ہے تو گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ مومن کے اعمال بھی جب توحید والا ہوگا، کلمہ طیبہ پر عقیدے کے جمنے والا ہوگا، تو اس کے اعمال بھی شرکیات سے، بدعات سے، رسومات سے پاک ہوں گے، اٹھے ہوں گے۔ پھر کھجور کا درخت قرآن کریم نے مثال بیان فرمائی، کھجور کے درخت کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جاتی، اس کے تنے سے چھتوں میں ڈال کر چھتیں بنائی جاتی ہیں، چھتوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا جو درخت کا پھل ہے سب جانتے ہیں کہ اس کا پھل خراب نہیں ہوتا، چاہے پورا سال ہی کیوں نہ استعمال کریں۔ تو مومن کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب عقیدہ توحید ہوگا، دل شرکیات، بدعات، رسومات سے پاک ہوگا، عقیدہ صاف ہوگا، تو پھر اس کے جو اعمال ہوں گے صبح شام کے سارا سال سدا بہار ہوں گے، صحیح اعمال ہوں گے، اعمال میں اس کے گڑبڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ٹھیک اعمال ہوں گے اس کے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ قرآن کریم نے کہا لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں، کھجور کے درخت کا پھل کھاتے ہیں اور یہ اپنا پھل سدا بہار دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کھجور ہر سال پھل دیتی، ہمیشہ پھلدار ہوتی ہے، اور بھی پھر اس کی کئی مفسرین نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ کھجور کے درخت کو آپ پورے طریقے کے بغیر لگائیں گے تو پھل نہیں دے گا، مناسب فاصلہ ضروری ہے کھجور کے درخت کا، آگے بھی مناسب فاصلہ، پیچھے بھی، دائیں بائیں بھی۔ یہ جو کھجور کے درخت لگتے ہیں باغ، وہ اگر صحیح جو سمجھدار لوگ ہیں جب لگاتے ہیں تو وہ اس کی پوری احتیاط کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں بتایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، سارا زمانہ، سارا سال اس کا پھل چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی مومن بھی سدا بہار رہتا ہے، جتنے بھی حالات آئیں جائیں، جتنی بھی کمی بیشی زندگی میں آئے، جتنی بھی تکلیف مصیبت آئے،
مومن اس سے اپنے ایمان سے بھاگتا، ریورس ہوتا، پیچھے جاتا نہیں، وہیں رہتا۔ اس کا ایمان بڑھتا تو ہے، اس کا ایمان کم نہیں ہوتا، اس کا اللہ پر یقین زیادہ تو ہوتا ہے، بڑھتا تو ہے، لیکن اللہ پر یقین اور اعتماد کم نہیں ہوتا۔ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے، کیا؟ کھجور کے درخت کی مثال، کھجور کے پھل کی مثال، یہ بیان اس لیے کرتا ہے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ ان مثالوں کو سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، نصیحت اٹھائیں، سمجھداری پکڑیں، اور زندگی میں جو بہتری لا سکتے ہیں وہ لائیں، لعلہم یتذکرون۔ آگے اللہ تعالیٰ اور بات فرما رہے ہیں، وضرب اللہ مثلا کلمۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ جو اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں کافر کی، مشرک کی، منافق کی، برے انسان کی، کیسے؟ اندرائن کے درخت کی طرح۔ اندرائن کا جو پھل ہے، حنظل کا جو پھل ہے، اندرائن جو کڑوا ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں، الٹا بدبو ہے، کڑوا پھل ہے، اور اس کی جڑ بھی گہری نہیں ہے، اس کو اکھیڑنا چاہے تو اکھڑ بھی سکتا ہے، گہرا بھی نہیں ہے کھجور کے درخت کی طرح، اور کھجور کے درخت کی طرح سدا بہار پھلدار بھی نہیں ہے، اور کھجور کے درخت کو جیسے سارا سال یا سٹور کر کے جمع کر کے استعمال کیا جاتا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کھجور کی اپنی لذت، اپنی مٹھاس، اپنی خوشبو ہے، لیکن اندرائن کے درخت میں وہ جو پھل ہے اس میں ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں بو ہے، کڑواہٹ ہے، اور جھاڑی سی ہے۔ پھر کھجور کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے کہیں اوپر، فی السماء۔ کھجور آپ ایسے کوئی اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتا، خالی ہاتھ سے کوئی اتارنا چاہے کھجور تو نہیں اتار سکتا، لیکن اندرائن کا درخت ایسا ہے کہ اس کے پھل کو کہیں اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا، دور نہیں لگایا، نزدیک ہی ہے، کوئی اتارنا چاہے اتار سکتا ہے، اس کو گندگی لگنا چاہے تو لگ سکتی ہے۔ کھجور کے درخت کو گندگی سے اٹھا کے رکھا اللہ تعالیٰ، مثال دی اللہ تعالیٰ نے دونوں۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ضرب اللہ مثلا کلمۃ خبیثا خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ مشرک کی مثال، منافق کی مثال، کافر کی مثال اندرائن کے کڑوے بدبودار کسیلے پھل کی طرح ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کڑوا ہے، بدبودار ہے۔ منافق بھی ایسا کڑوا، کافر بھی ایسا کڑوا۔ کھجور کا درخت جیسے اوپر اور پھل پاک، ایسے مومن کا عمل اوپر اور پاک، مومن کا عمل بھی پاک توحید کی وجہ سے، چونکہ کھجور کی جڑیں گہری ہیں، بہت نیچے سے پاک غذا حاصل کرتا ہے، پانی کے چشموں سے سیراب ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں توحید گھڑی ہوئی ہے، جب یہ توحید اندر جاتی ہے تو جو اعمال نکلیں گے وہ پاک صاف ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اللہ کی رضا خوشنودی والے ہوں گے۔ اور کافر کے جو اعمال ہوں گے وہ گرے پڑے ہوں گے، اور وہ کڑوے ہوں گے، بدبودار ہوں گے۔ منافق کے اور کافر کے جو اعمال ہوں گے، کھجور کے درخت پر اگر بہت سا طوفان بھی ہوا گزرے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کھڑا رہے گا، اور اندرائن کا درخت اس پر طوفان آئے گا تو اس کو بہا لے جائے گا۔ کافر اور منافق بھی کبھی ادھر کبھی ادھر،
کبھی ایک پیر صاحب کے در پر آپ دیکھیں، جن حضرات کو یہ ہم ذہن میں رکھیں، ہم بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، اولیاء اللہ کے مخالف یا برا چاہنے کہنے والے نہیں ہیں، بھلا اولیاء اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ مانی کیا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو ان پیشہ ور لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو گھیر رکھا ہے، لوگوں کے عقیدے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، کوئی مرض ہوگی تو لوگ کہیں گے وہ جو شف سرکار ہے، تو کوئی لوگ جی بہت ڈاکٹروں کو دکھایا علاج نہیں ہے تو ابھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کو خارش کا مرض تھا، تو کسی کے جاننے والے تھے جہاں میں نے بھی کوئی واقفیت ان سے سلام دعا ہوئی، تو وہ کہنے لگے بہت 12 سال ہو گئے ہیں، دوائیاں کھائی ہیں، کوئی فرق نہیں، آپ شف سرکار کے پاس جا رہے ہیں دم ڈلوانے، تاکہ وہ شف سرکار کا دم ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مجھے دل میں ترس بھی آیا، یہ وہاں جائے گا بیچارہ، کرایہ بھی لگائے گا، عقیدہ بھی خراب کرے گا، اللہ کو بھی ناراض کرے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ شفا تو اللہ کے پاس ہے بھائی، جو دم وہ کر سکتا ہے وہ دم تم بھی کر سکتے ہو۔ قرآن کریم پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن کریم کی آیات پڑھو، انہی کو دم کر کے اپنے اوپر پھونک لو، یہی دم۔ اب وہ کچھ عرصے بعد پھر دیکھا میں نے، تو وہ کہنے لگا کہ جی آج کل میں پنڈی جا رہا ہوں، تو وہاں کوئی بابا جی ہیں تو وہ ہر ہفتے دم ڈلوا رہے ہیں، مجھے ڈال رہے ہیں، تو میں پنڈی جاتا ہوں۔ اب وہ ہر ہفتے جا رہے ہیں پنڈی، شفا وہاں بھی نہیں ہے۔ اندرائن کے پھل کی طرح کچے پکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں کبھی یہاں۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ عقیدہ ہو تو مضبوط ہو، یہ ذہن میں ہو میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں آپریشن کروا رہا ہوں، میں دوا کھا رہا ہوں، لیکن اس کے ذریعے شفا کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے میری نصیب میں، قسمت میں اللہ نے شفا لکھ رکھی ہے یا نہیں لکھ رکھی، یہ تو نہیں پتہ۔ لاکھوں کے علاج ہوں، شفا لکھی نہ ہو تو نہیں ہوگی، اور شفا لکھی ہو تو سادہ پانی پیے گا، اس سے بھی شفا ہو جائے گی۔ عقیدے کی قرآن کریم وضاحت کر رہا ہے کہ مومن کا عقیدہ کھجور کے درخت کی طرح گہرا اور گندگی سے اوپر اٹھا ہوتا ہے، اور اس کے عمل جتنے ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے پھر پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور منافق مشرک کا عقیدہ گرا ہوا، گندگی کے ساتھ جڑا ہوا، اور ہوا کے زد میں کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی ادھر، کوئی پتہ نہیں، کنفیوز زندگی گزار رہا، کنفیوز ہے۔ رستے سے بلی نے رستہ صبح کاٹ لیا تو اس کو وہم، آج کوئی بری خبر آئے گی۔ منڈیر پہ کوے نے کائیں کائیں کیا تو اس کو وہم، آج کوئی شاید مہمان آئے یا شاید کوئی بری خبر آئے گی۔ ہاتھ میں خارش ہوئی تو وہم یا آس کہ آج کسی کے گرے ہوئے پیسے مل جائیں گے، سڑک پر پڑے ہوئے، کچے پکے کی کنفیوز زندگی۔ عقیدہ تو صاف ہو۔ ہم جو محنت کر رہے ہیں نا، جتنی رزق کی محنت، قرآن کریم نے ہمیں کیا کہا ہے؟ جو اہل خاندان کے سربراہ ہیں، اپنے اہل خانہ کے بڑے ہیں، قرآن کریم نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ جتنی محنت ہم کر رہے ہیں، 10 سے 15 گھنٹے، 20 گھنٹے، 16 گھنٹے، باہر کے ملکوں میں تو اس سے بھی زیادہ، پھر باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی اوور ٹائم پہ بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے، تو محنت ہی محنت۔ اب اس مسلمان کے ذہن میں یہ ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا رزق اور پیسہ آئے گا۔
قرآن کریم نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ قرآن کریم کی سوچ اس سے بالکل ریورس ہے، 190 ڈگری پر فرق ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، لا نسألک رزقا، رزق کا سوال تم سے نہیں ہے، نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں عطا کریں، اتنی محنت کرو جتنی بنتی ہے۔ ساتھ یہ بھی نصیب والی بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ نے نصیب بھی کوئی چیز بنائی ہے، قسمت کا بھی انسان کی روزی روٹی اور زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، قسمت نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، صرف محنت نہیں کہ جتنی محنت کریں پیسہ کماتے ہیں، محنت تو پھر جو دن کو مزدوری کر رہا ہے، سڑک پر ہاتھ کے ساتھ مزدور ہے، وہ تو محنت آپ سے زیادہ کر رہا ہے، اور جو قلم پکڑ کر دستخط کر رہا ہے اسی مزدور کے لیے دستخط کر رہا ہے، اسی مزدور کے لیے چیک لکھ رہا ہے، اس کو چیک بینک سے نکال کے اس کو پیسے دے رہا ہے، دیہڑی دے رہا ہے، وہ تو تھوڑی محنت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی قسمت کا اور مقدر کا، نصیب کا بھی کچھ عمل دخل تمہاری زندگیوں میں ہے، محنت کے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ افراط اور تفریط صحیح نہیں ہے، فرمایا جو آدمی اپنی آخرت کو بھلا کر زندگی گزارے گا، موت کے بعد کیا ہوگا، میں نے مرنا ہے، قبر کا رستہ ہے، وہ رستہ کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، بری چیزوں سے صاف ہو، اس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے، فرمایا یہ اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا۔ جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے تو یہ اپنی آخرت کو دنیا کمانے کے ساتھ آخرت کو تباہ کر رہا ہے، جیسے جیسے دنیا بنا رہا ہے آخرت کو نیچے کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی محنت کو، دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ صرف میں نے آخرت کی محنت کرنی ہے، تو یہ شخص انفرادی طور پر اپنے آپ کو گداگری کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ دنیا میں بھی محنت کرنی ہے، ہم نے گداگر تو نہیں بننا کہ ہم قبر کی سوچ تو کریں لیکن دنیا کی محنت، رزق کی محنت نہ کریں، پھر گداگر بن جائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ اٹھائیں۔ گداگری بھی نہیں لیکن ایسی محنت بھی نہیں جس سے آخرت خراب ہو جائے، دونوں چیزیں بیلنس کر کے برابر برابر۔ تو قرآن کریم نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا، اسی آیت میں آگے بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مومن جو ہوتا ہے، جو توحید والا ہوتا ہے، جس کے دل میں توحید کا عقیدہ رچ بس جاتا ہے، جو اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اس کی بات کو، اس کے قول کو، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرماتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں کیسے؟ جیسی سردی گرمی بھی آتی ہے دنیا میں، جیسے حالات بھی، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ روتا وہ بھی ہے میت پر، بیمار ہو تو دوا وہ بھی کھاتا ہے، بچوں کی شادی وہ بھی کرتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر کرتا ہے تو دل سکون میں ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے فی الحیات دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں، وفی الآخرہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ثبات عطا فرماتے ہیں، قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ قبر کا جو نظام ہے، ہم قبروں میں اپنے مردوں کو ڈالتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، قبر بھی بناتے ہیں، نکلتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر کی زندگی کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قبر ایسا اسٹیشن ہے
کہ جس اسٹیشنز پر انبیاء نے بھی آنا ہی آنا ہے، انبیاء کو بھی اس سے استثناء، قبور میں ہے نا انبیاء، اپنی قبور میں، قبروں میں انبیاء کو اتارا گیا یا نہیں؟ قبر سے استثناء کسی کو نہیں، ایک نظام ہے باقاعدہ، اور وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی آیت کی روشنی میں عرض کروں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بھی ان کو خوب جگہ عطا فرماتے ہیں، قرار پکڑاتے ہیں، ان کا قلہ جم جاتا ہے، ان کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ قبر سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دینے میں مدد عطا فرماتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان کو جانتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ ہوا عبد اللہ و رسول، وہ جن کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اے پوچھنے والے، جن کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ کہتا ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لو بھائی تم نے سوال پوچھا، ہم نے جواب تمہیں دے دیا۔ لیکن قرآن کریم کی تفسیروں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پیچھے اس کی زندگی کی کمائی چل رہی ہے جو قبر میں بھی کام آ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما رہے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے مومن کو جب اس کا سوال جواب ہو جاتا ہے، تو اب جب آپ کسی ایئرپورٹ پر، کسی ملک پر، امریکہ کسی ملک چلے جائیں، تو امیگریشن والے آپ سے سوال پوچھیں گے، کون ہیں آپ، کہاں سے تشریف لائے، آپ بتا دیں میرے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، پیلا نیلا پاکستان کا، لوگوں کے لیے سبز، اور میں خاص آدمی ہوں، مجھے حکومت نے پاکستان نے نیلا پاسپورٹ دیا۔ پوچھے گا آپ کا عہدہ، کہا وزیر ہوں، جج ہوں، جرنل ہوں، حکومت کا سربراہ، بڑا آدمی ہوں۔ ایک دو سوالوں کے بعد اس کو لاؤنج میں بٹھا دیا جاتا ہے، آئیے تشریف لائیے اور آپ بیٹھ جائیے، آپ کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، ہم نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، سو جاؤ ایسے جیسے پہلے دن ہی کی دلہن سوتی ہے۔ پہلے دن کی جب دلہن سوتی ہے تو اس کو جگاتا کوئی نہیں، اس کو اس کی مرضی پر چھوڑا جاتا، وہ جس کی دلہن ہے اس کی مرضی پر ہے، کوئی اور اس کو جگا سلا نہیں سکتا۔ نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان سارے مراحل سے کامیابی کے مطابق گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے متعلق بھی کچھ گزارشات ضروری تھیں پیش خدمت کرنی۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں جمعے کے دن خاص طور پر نوجوانوں سے، نوجوان نسل سے، وہ نوجوان نسل کے جو پتہ نہیں کس رخ پر اکثریت، سب نہیں اکثریت جا رہی ہے۔ ہمارے زمانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے اس طرح نہیں پڑھا کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے تو چھوٹی کلاسوں میں ہوتے تھے اور پھر بعد میں علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں BS MS میں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، بچے، میرے بچے، میری بچیاں، میرے بچے، آپ کے بچے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ یہ تماشا دیکھیں، پہلے لوگ 2 سال میں BA کر لیتے تھے، BSc کر لیتے تھے، 2 سال میں MSc کر لیتے تھے، اب انہوں نے اس کو بڑھا دیا 4 سال۔ 4 سال میں کیا پڑھاؤ گے اس کو؟ جو پہلے لوگ پڑھے جنہوں نے BS یا
BSc یا BA کیا، کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ملک کا نظام تو آج بھی وہی لوگ چلا رہے ہیں جو BA پاس تھے یا MSc MA پاس تھے۔ اب آپ فیصلہ فرمائیں، اصل میں پوچھنے بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نوجوان نسل کو تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں اور آپ جب 18-19 سال کی عمر میں تھے تو ایک نوجوان اپنی عمر کی لڑکی کو، عورت کو دیکھ کر میرے اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ابھی تو چلے ہماری عمریں گزر گئی ہیں، ابھی تو کیفیات تبدیل ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، بدن کی، سوچ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب آپ 18 سال کے تھے تو 18-19 سال کی نوجوان خاتون لڑکی کو دیکھ کر آپ کے دل میں، میرے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی تھی؟ تو یہ جو آپ نے BS کی کلاس میں میرے ساتھ نوجوان بچی بٹھا دی ہے، میری عمر 18 سال، اس کی بھی عمر 18 سال، تو میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی بھائی؟ کوئی پڑھائی شڑائی والا ہوگا نظام؟ کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا ہے، آگ اور پانی اکٹھے۔ 18-19 سال آپ کی عمر ہو، کتنا جنون سوار ہوتا ہے انسان کے حواس پر اور عقل پر اور جسم پر اس عمر میں، جس عمر کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اور اس عمر میں آپ ساتھ لڑکی بٹھا دیں، پھر رابطہ کرنا بھی مشکل نہ ہو، واٹس ایپ ہو، چیٹ ہو، اسنیپ چیٹ ہو، فیس بک ہو، میسج ہو، کال ہو، پھر اس کے علاوہ روز کا ملنا ہو، تو کہاں جائے گی نوجوان نسل؟ تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم یہ تو پوچھیں، آپ پڑھتے کیا ہو بیٹا بیٹی؟ آپ کیا پڑھتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ باتیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، اور جنہوں نے لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا بٹھایا تھا نا جن قوموں نے، آج وہ بھی پریشان ہیں بیچارے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ہم نے بٹھانا شروع کیا ہے نا، تو جو پہلے بٹھا چکے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ مرد اور عورت آگ اور پانی کی طرح ہیں، آپ اکٹھا کریں گے تو پھر انجام دیکھیں گے جیسے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے نمازی بتا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے حضرات اس جمعے اس موضوع پر بھی تھوڑی سی بات کر دیں، اس موضوع پر بھی کر دیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ تو فرماتے ہیں حضرات کہ جب نماز ہوتی ہے جمعے کے بعد تو دعا نہیں کرتے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، نوجوان زیادہ تر۔ تو مجھے خیال ہوا کہ نوجوانوں کو ہم بتائیں، یا آپ بتائیں اپنے بچوں کو، اور یا جو بچیاں ہیں جو سن نہیں رہی ہیں ان کو ہم بتائیں گھروں میں جا کر، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو، بچیوں کو، کہ بھائی دعا کرنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے۔ دعا کو اتنا ہلکا سمجھ لینا جتنا ہم سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی درست رویہ نہیں ہے۔ اور نماز کے بعد دعا کرنا، حضرت ایک ہے نماز سے پہلے نماز میں دعا، اور ایک ہے نماز کے بعد دعا، دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی اسلام کی بات ہوگی صدیق اکبر زیادہ تر، تو مجھے خیال ہوا کہ نوجوانوں کو ہم بتائیں، یا آپ بتائیں اپنے بچوں کو، اور یا جو بچیاں ہیں جو سن نہیں رہی ہیں ان کو ہم بتائیں گھروں میں جا کر، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو، بچیوں کو، کہ بھائی دعا کرنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے۔ دعا کو اتنا ہلکا سمجھ لینا جتنا ہم سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی درست رویہ نہیں ہے۔ اور نماز کے بعد دعا کرنا،
حضرت ایک ہے نماز سے پہلے نماز میں دعا اور ایک ہے نماز کے بعد دعا، دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی اسلام کی بات ہوگی صدیق اکبر کی بات ضرور ہوگی، بنیاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دوست بھی تھے، عمر میں 2 سال کا فرق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قبل از نبوت بھی دوستی تھی، دوست بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اور صحابی اور پیغمبر کا رشتہ بھی ہے اور سسر اور داماد کا رشتہ بھی ہے۔ حضور داماد ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سسر ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں دعا کیا پڑھا کروں نماز میں؟ اللہ کے رسول، میں کیا دعا پڑھا کروں نماز میں؟ تو حضور نے فرمایا، سلام سے پہلے پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا یاد کریں۔ تو اب یہ دعا بتائی، اور حضرت عائشہ انہی کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا رسول اللہ اب نماز سے فارغ ہو گئے، تو اس کی نشانی کیا ہوتی؟ فرمایا کہ جیسے ہی حضور سلام پھیر کر رہتے تو باواز بلند فرماتے اللہ اکبر، اور پھر فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجھے معلوم ہو جاتا حضور کی نماز مکمل ہو گئی کہ حضور جیسے ہی سلام پھیر کر رہتے ہیں سب سے پہلی یہ بات فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، تیری بڑائی کے مطابق تو ہماری عبادت نہیں ہو سکی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو کمی رہ گئی اس پر تیری جناب میں معافی ہے معافی ہے معافی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نماز کے بعد یہ، اور پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بس بخاری شریف میں یہی روایت ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں ایڈیشن کر دیا ہے، ایڈ کر لیا ہے، اضافہ کر لیا ہے، تو ہمیں حضور اور صحابہ کے علاوہ کسی کا دین میں اضافہ قبول نہیں۔ ہم اگر خالص گھی اور خالص شہد تلاش کرنے والے ہیں تو ہم دین بھی خالص تلاش کرنے والے ہیں، ہم دین بھی ملاوٹ والا ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اگر کپڑا پہنتے ہیں تو خالص سوتی پہنتے ہیں، خالص ریشمی پہنتے ہیں، گھی کھاتے ہیں تو خالص کھاتے ہیں، نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے، شہد کھاتے ہیں تو خالص شہد کھاتے ہیں۔ دین پر بھی ہم جب عمل کرتے ہیں تو خالص دین پر عمل کرتے ہیں، ملاوٹی پروگرام ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے داخلہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ، دوسرے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نے دیکھا حضور میرے دوست ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں تو میں نے کان لگا لیے اور میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 دعائیں ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کرو، ضرور مانگا کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں وہ 2 دعائیں میں نے بھی سن لی اور میں نے یاد بھی کر لی، اور میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمے کا وقت نہیں ہے، وقت برابر ہو رہا ہے۔ حضور نے صحابی کو فرمایا میں نے کانوں، دل کے کانوں سے سن لیا اور دعا یاد کر لی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور دوسری دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ 2 دعائیں فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو۔
فائدے کیا ہیں، ترجمہ کیا ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو بات ہوگی۔ بہرحال جب بھی نماز پڑھیں اور خاص طور پر جمعے کی نماز پڑھیں، اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ نماز جمعے کی پڑھیں تو نماز کے بعد دعا بھی کیا کریں اور سنتیں بھی پڑھا کریں، سنتوں کی بھی کوتاہی نہ کیا کریں۔ مستقل تارک سنت نہ ہو کہ سنت پڑھتے نہیں ہیں، صرف 2 رکعت کا حساب چکانے آئے تھے اللہ تعالیٰ سے، جمعے کے دن 2 رکعت کا حساب چکتا کیا، بھاگ گئے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مانگی ہوئی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ نماز جمعہ کے بعد ہو، بعض علماء نے لکھا نماز جمعہ کے فوراً بعد جب مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے تو اس وقت، بعض نے فرمایا 2 خطبوں کے درمیان، اور 2 خطبوں کے درمیان بھی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، دل میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان۔ اور زیادہ محدثین نے فرمایا کہ وہ جو گھڑی ہے قبولیت دعا کی وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ہے، اور خاص طور پر مغرب سے کچھ پہلے کے 15-20 منٹ کے جو لمحات ہیں ان میں ہے، واللہ عالم۔ جو بھی ہو تو ہمارے لیے تو جمعے کا دن قیمتی ہوا، ہم جمعے کے دن ہر گھڑی میں دل کی مراد تمنا اللہ تعالیٰ کے آگے دل میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ میری یہ حاجت ہے، اللہ پوری فرما، مشکل ہے آسان فرما، یہ بیماری ہے اس کو سے نجات عطا فرما، یہ تکلیف ہے، یہ امتحان دیا ہے اس میں اچھے نمبر عطا فرما، فلاں ملک کا ویزا اپلائی کیا ہے کامیابی عطا فرما۔ جو بھی دعا ہے آپ کی، ہر ایک کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں رسول اللہ کی ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں، صحابہ کی دعائیں ہیں۔ تو ہم یہ ضرور کیا کریں کہ جو دعائیں منقول ہیں، سنت سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، وہ دعا کیا کریں اور وہ دعا مانگا کریں۔ اور جو لمحات بتائیں، جو اوقات بتائیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان اوقات میں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اپنے پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تو میں آج انہوں نے لیٹ شروع کیا ہے، میرا وقت برابر ہو رہا ہے اور میں موضوع بھی تقریباً برابر کر چکا ہوں۔ جو قرآن کریم کی آیات اب حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، بل کے حساب سے بجلی گیس کے بلوں سے آپ بھی پریشان ہیں اور اللہ کے گھر کی بھی ہوتی ہے ضرورت، آپ ہی کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے اپنا جو آپ کا حصہ ہے وہ جمعے کے ذریعے، جمعے کے اس سلسلے میں آپ اپنا حصہ ضرور خوش دلی سے کوشش فرمایا کریں کہ آپ کا حصہ بہتر سے بہتر انداز میں پڑھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صحابی حضور نے مجھے کہا کہ صدقہ کیا کرو، تو کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور جس کی توفیق ہی نہ ہو صدقہ کرنے کی وہ کیسے صدقہ کرے؟ تو فرمایا کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے اور پھر کمائی کرے اور اس میں سے صدقہ کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابی نے سوال کیا کہ اگر وہ محنت مزدوری بھی نہ کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے اور برائی سے منع کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو دوسرے صحابی کا پھر سوال آیا، سبحان اللہ، صحابہ نے بھی قیامت تک پوچھے جانے والے سب سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہ کر سکے تو وہ کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا پھر لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی برائی نہ لائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دے، مزدوری کر کے دے، مزدوری کر کے نہیں دے سکتا تو بھلی بات کہے،
بھلی بات نہیں کہہ سکتا تو اپنے دلوں میں لوگوں کو برا نہ جانے، لوگوں کے بارے میں دل اپنے دلوں کو برا نہ کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی آمدن کا وہ اللہ کے گھر کو ضرور جائے، جیسے آپ کے ٹیکس جا رہے ہیں، جیسے آپ کی باقی چیزیں سب جگہوں پر جا رہی ہیں، تو ایسے مسجد کو بھی جائیں۔ اور یہ ایک مناسب انتظام ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپ کے پیچھے، مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ کسی ایک صاحب کو کہہ دیں، وہ نام لکھ لے، پھر کوئی ماہوار لگا دیں، تو مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا یہ اچھا تجربہ نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ بس آ گئے جی یہ مسجد کے لیے مانگنے والے، تو بعض اوقات کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دینے سے ہی محروم فرما دیں گے، اس بیچارے کو جس کو دیتا تھا اس کو ہی محروم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت اچھا طریقہ ہے، جو حاضرین ہیں، جو سامعین ہیں جمعے کے، وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ پہلے بھی چلتا رہا، اللہ تعالیٰ آگے بھی چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہی ہے اس پر مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔